لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شعبان کی پیش گفتگو میں ہی آپ کو آپ لوگوں کو تبریک و تہنیت پیش عرض کرتی ہوں کہ یہ بہترین ماہ ہے اور جو کہ ہمارے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے اور آمادگی ہے ہماری ماہ رمضان کے لیے، ماہ رجب اور ماہ شعبان، یعنی ہماری اس عبادات کے مہینے کی یہ آغاز ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو ماہ رجب اور ماہ شعبان میں آمادہ کرتے ہیں اتنے ہی بہترین طریقے سے ہم ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں. یعنی ماہ رمضان کی جو عبادات کی جو توفیقات ہمیں ملتی ہیں وہ یہی دونوں ماہ سے ہے. تو آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ بحق اہل بیت علیہم السلام، بحق اس معصوم کے کہ جن کی ولادت اس ماہ میں قرار پائی ہے، ہماری آخری امام اور اللہ کی آخری حجت کہ جو پردہ غیب میں ہیں، کہ جن سے یہ ماہ منسوب ہے، ہمارا زندہ امام، ان کی توسط سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم نے ایک ماہ رجب گزار لیا، لیکن ماہ شعبان جو ہمارے ابھی آغاز ہے اس میں بھی ہمیں توفیقات عطا کرے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ آمادہ کر لیں اس ایک ماہ میں کہ ہم بہترین طریقے سے تیرے مہمان اس اگلے ماہ میں بن سکیں. خوب آج ہمایت تاریخ اسلام درس ہمیں پڑھنا ہے جو ہمارے 11ویں معصوم علیہ السلام کی سوانح حیات کے متعلق ہے کہ امام کے جو دادا اور دادی تھے ان کا نام کیا تھا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، یعنی ہمارے 9ویں امام آپ کے دادا تھے، اور ان کے زوجہ جو سمانہ خاتون تھیں، امام ان کے پوتے تھے، اور امام علی نقی آپ کے بابا تھے، اور جناب سلیل جو آپ کی مادر گرامی ہیں. امام کی ولادت وہ 8 ربیع الثانی کو 232 ہجری میں قرار پائی. خوب، اور مدینے میں آپ کی وہ ولادت ہوئی تھی، اور امام کی جو شہادت ہے وہ 8 ربیع الاول 260 ہجری میں قرار پائی ہے. خوب، یعنی امام 260 ہجری میں شہادت تک پہنچے تھے، اور ان کی شہادت وہ شہر سامرہ میں کہ جو عراق میں موجود ہے وہاں پر قرار پائی. آپ کی عمر مبارک وہ کلاً 28 سال کی تھی. 28 سال کی تھی، یعنی امام نے بہت چھوٹی سی زندگی گزاری تھی. امام کا جو نام تھا وہ ہے حسن، اور آپ کے جو والد گرامی تھے یعنی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر تھی وہ 16 سال کی اور چند ماہ کی تھی. ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا سب سے کم عمر میں امام شہادت پائے تھے، امام علی نقی علیہ السلام. کہہ رہے ہیں کہ امام کی یعنی امام ہیں ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ امام وہ حاجت روائی کے لیے تھے کہ یہ فضیلتیں اور یہ جو عظمت ہے، یہ جو کوالٹیز ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ان سے منسوب تھی، کیونکہ کسی بھی شخص کی وہ حاجتوں کو رد نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی بھی سوالی ان کے در سے خالی نہیں جاتا تھا. یہاں پہ امام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ روایت ہے اسماعیل بن محمد سے
کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے سر راہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی راستے میں بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ادھر سے جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام آتے ہیں، وہاں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی غربت کی شکایت کی امام سے. امام کو جو ہے اپنی غربت کے بارے میں بتایا تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ جو ہے 200 اشرفی اور جفینہ کر کے بھی یعنی غربت کا نام لیتے ہو. یعنی امام نے اسے فوراً سے یہ جواب دیا. تو اس نے کیا کیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں نے انکار کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولو، تمہیں 100 دینار جو ہے میں دیتا ہوں، لیکن وہ 200 اشرفی تمہارے کام نہ آئیں گے. چنانچہ امام نے کیا کیا، یعنی آپ نے 100 دینار دیے اور انہوں نے وہ کیا کیا، انہوں نے اسے لے لیے. خوب امام لے کر وہ چلے گئے، اس سے 100 دینار دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو دفینہ اس کے پاس تھا، اس نے اس کو جا کے چیک کیا تو دیکھا کہ وہاں پر دفینہ نہیں موجود ہے. اور ساری جانچ و پڑتال کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اپنی بیٹے نے کیا کیا تھا، اس دفینے کو لے کر چلا گیا تھا اور وہ اس کے ایک بھی کام نہیں آئی. اس طرح سے امام کی جو کرامات تھی وہ ظاہر ہو گئی. اگرچہ امام نے اس کی حاجت روائی کی، یعنی وہ مانگ رہا تھا، وہ جو طلب کر رہا تھا امام نے اسے دے دیا، لیکن امام نے اسے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ چیزیں تیرے کام نہیں آئیں گی. بس وہ چیزیں جو اس کی اولاد اپنی لے کر چلی گئی تھی اس کے کوئی کام نہیں آئیں، اور وہ ظاہر ہو گیا اس کے اوپر کہ امام کی کہی ہوئی بات کیا ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی کہ وہ اس کے کوئی کام نہ آ سکی. خوب امام کی امامت کا ثبوت تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک امام جو ہے، امام کی جو یعنی تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ امام کی یعنی تاریخ میں یہ چیزیں ثبت ہے کہ ام خانم جو ہیں وہ ایک بہت ہی ظاہر شخصیت، بہت ہی فیمس شخصیت، نمایاں شخصیت تھی تاریخ میں، جسے صاحب الحساد کہا جاتا ہے. حساد. خوب اس خاتون کا جو طریقہ تھا، جو تھا وہ کہ حضرت اور ائمہ معصومین کی جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور ان کی کرامت کا، ان کی امامت کا جو ہے ثبوت طلب کیا کرتی تھی. یعنی وہ جن بھی امام کے زمانے میں رہی، اس نے ہر کسی کے ساتھ، ہر امام کے ساتھ یہی کیا کہ اس نے کیا کیا کہ امام سے جا کر امامت کا ثبوت وہ چاہتی تھی. اب جو ہے ملتا ہے تاریخ میں کہ امام، ان کا جو روش تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا، یہ تو اسی اعتبار سے یہ جو ہے امام کے امامت کے ثبوت جو ہے لینے کے لیے وہ وہاں پر بھی آئی تھیں. امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے تک انہوں نے یہی کام انجام دیا تھا، اور ثبوت یہ ہوتا تھا ان کے لیے امامت کا کہ جو ان کے اوپر واضح ہو جاتا تھا یہ کہ وہ امامت کی مہر جو ہے وہ لگوا لیا کرتی تھی. اب جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور جب ان کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں امام کی امامت تک جب یعنی امامت کا دورہ شروع ہوتا ہے، اتفاقاً ان خاتون کا کیا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اور ان کے انتقال کے مثلاً ہے یہ جو ہے امام کی پاس نہیں آ سکتی تھیں، یعنی امام کی امامت کے دوران چون یہ وفات پا گئی تھی تو یہ نہ پہنچ پائی. خوب یہ جو سلسلہ تھا، کہتے ہیں کہ فرزند مجمع بن سلط نے امام عسکری علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ امام سے ثبوت امامت طلب کرے. خوب اتفاق سے کیا ہوا کہ امام کی جو نگاہ ہے اس کے فرزند پر پڑ گئی. آپ نے فرمایا کہ لاؤ سنگریزے لاؤ تاکہ میں امامت کی مہر لگا دوں. یعنی جس طرح سے وہ خاتون کام کو انجام دیا کرتی تھی، امام نے خود اسے دیکھ کر خود سے یہ کہا کہ تم سنگ لے آؤ اور سنگریزے لاؤ کہ میں مہر امامت اس پر لگا کر ثابت کر دوں اپنی امامت کو. خوب مسلمان سارے جتنے تھے وہاں پہ امام کی بات سن کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں
حیران ہو جاتے ہیں بہت سے افراد کیا ہیں، بہت سے افرادوں کا جو ہے ایمان متزلزل ہو گیا کہ حق اس راہب کے ساتھ ہے، یعنی ایسے لوگ کہ جو امامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ لوگوں کا کیا ہے، ایمان جگمگا جاتا ہے، اور وہ لوگ کیا ہے، امام کی امامت پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ خوب دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا، اس کا اعتماد جو ہے وہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس کی خبر حضرت امام یہ حیران رہ گیا کہ امامت کا ہی کردار ہو سکتا ہے کہ وہ دلوں کی بھی باتوں کو کیا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جان لیتا ہے۔ اس نے مہر لگوائی، وہاں سے اپنے دل کو مطمئن کر کر کیا ہے چلا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ امام کی جو دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، واقعے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط پڑا ہوا تھا اور مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، یعنی اور مثلا جو ہے قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ لوگوں کی جو بھی کاشتکار کے جو بھی کام تھے وہ ساری چیزیں جو ہے اثر انداز ہو چکی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی اور دعائیں بھی کی، لیکن کوئی بھی اس کا جو ہے اثر دکھائی نہیں دیا، یعنی کسی کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوئی اور کوئی بارش و باران نظر نہیں آئی لوگوں کو۔ خوب اب جو ہے حضرت ایک عیسائی تھا کہ جو راہب تھا، وہ میدان میں آیا اور اس نے دعا کرنا شروع کی کہ اس نے یعنی ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، یعنی سب نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی کیا ہے، باران شروع ہو گئی تھی۔ خوب اب جو سارے مسلمان تھے، سارے لوگ تھے، وہ لوگ سارے حیران ہو گئے، حیرت میں آ گئے، اور حیران ہونے کے بعد وہ لوگ یعنی سوچنے لگے کہ بہت سے افراد کا جو ہے وہ ایمان بھی مثلا ڈگمگا گیا، اور کہ یہ کیا ہے کہ ایک عیسائی نے، جب مسلمان جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوا، اور ایک عیسائی نے آ کر جو ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کیا ہو گئی، بارش فوراً ہو گئی۔ اب جو ہے کہ حق اس راہب کے ساتھ ہے، لوگ یہ سوچنے لگے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا، اس کا اعتماد جو ہے وہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس کی خبر جو ہے امام عسکری علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے۔ امام کو جب یہ علم ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ 2 روزوں سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں کہ ایک عیسائی آتا ہے اور اس طرح سے وہ آ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہی ہے کہ بارش ہونے لگتی ہے، تو امام نے فرمایا کہ جب سب میدان میں جمع ہو جائیں گے تو مجھے طلب کر لینا، یعنی سارے جب اکٹھے ہو جائیں تو مجھے بلا لینا۔ اب سب لوگ نے ایسا ہی کیا، جب سب میدان میں جمع ہو گئے تو امام کو بلایا گیا، اور امام جیسے ہی عیسائی راہب نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے اس کے انگلیوں کے درمیان دبی ہوئی استخوان کو نکالا، کہ یعنی جو ہڈی تھی اس کی انگلیوں کے درمیان کی جس نے دبائی ہوئی تھی اسے نکالا، اور آئے یعنی ہوئے بادل جو ہیں وہ واپس ہو گئے، یعنی جو باران کے لیے بادل آئے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ بہت پریشان ہو جاتا ہے مجمع، بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ آج دعا تو اس کی قبول نہیں ہوئی، عیسائی راہب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ باران رحمت راہب کی دعاؤں کی وجہ کا اثر نہیں تھا، یعنی ایک عیسائی نے آ کے یہاں پر مسلمانوں کے درمیان دعا کی اور وہ ہو گیا، لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے کہ راہب جو ہے حق پر ہے، اسی لیے تو اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ بس یہاں پر کیا ہے، امام نے ان کے لیے ظاہر کر دیا کہ یعنی وہ جو کرامات تھی، امام نے فرمایا کہ باران رحمت جو ہے وہ اس باعث ہے کہ ایک نبی کی ہڈی اس کی کرامت سے یہ باران ہو رہی ہے کہ جس نے اپنی انگلی میں دبائی ہوئی تھی، کہ جب وہ زیر آسمان کھل جاتی ہے تو رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے۔ بس اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے دعا کی اور بارش کے جو ہے آثار ظاہر ہونے لگے اور اپنے اپنے گھروں کو لوگ چلے گئے۔ تو امام نے فرمایا کہ ابھی رکو، یہ بادل یہاں نہیں برسے گا، یہ فلاں جگہ پر برسے گا، یہ فلاں جگہ پر برسے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو کہا کہ اب تم سب چلے جاؤ، یہ بادل یہاں برسے گا، یعنی امام نے حتیٰ یہ بھی بتا دیا کہ بارش ہوگی کہاں کہاں۔ اور جب اس جگہ پر بارش ہونے کا وقت آیا تو امام نے کہا اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کہ اب اس جو ہے میدان میں بارش ہونے والی ہے۔
خوب یہ اماموں کے کرامات ہیں، اماموں کا علم ہے، یہ ان کی کرامات، ان کی فضیلتیں ہیں۔ خوب چند احادیث مبارک امام کی زبان سے یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے کہ جو تمہارے گناہوں کو بھول جائے اور جو تم نے اس پر احسان کیا ہے وہ تمہارے احسانوں کو یاد رکھے۔ یعنی مومن کا مومن پہ حق یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن اس کے ساتھ بدی کرے تو وہ اسے بھول جائے، اگر اس کے ساتھ اچھائی کرا ہو تو اس احسان کو صرف یاد رکھے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اس ایسی چیز کی طرف رغبت کرے جو اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ مومن کے لیے باعث برکت ہے اور کافر کے لیے حجت ہوتا ہے۔ خوب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جس رزق کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس کی طلب کو واجب عمل سے نہ روک دے۔ یعنی اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ مالداروں کو بھوک اور پیاس کا مزہ چکھ سکے اور غریبوں فقراء پر مہربانی کر سکے۔ خوب امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ نماز کی کثرت عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ تک کی امر میں غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ تقوی الہی اختیار کرو اور ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث رسوائی نہ بنا۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ نماز اور روزہ صرف عبادتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ کی قدرت میں اللہ کے جو نشانیاں ہیں اور دوسری جو تقوی وغیرہ ہیں ان سب چیزوں کے لیے فکر میں رہنا اور ان کے بارے میں سوچنا اور ان کے بارے میں دقیق فکر کرنا جو ہے عبادتیں کہلاتی ہیں۔ تقوی الہی اختیار کرنا عبادت کہلاتی ہے۔ پھر امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث رسوا نہ بنو، یعنی وہ اعمال انجام دو کہ جس سے ہمیں فخر ہو تم پر، ہمارے لیے وہ کیا ہو، زینت بنے۔ خوب امام فرماتے ہیں میانہ روی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو بخل ہے۔ سخاوت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے بڑھ جائے تو فضول خرچی ہے۔ اور اندیشی اور دور اندیشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو بزدلی ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیز کی جو ہے حد امام نے معین کر دی کہ ہر چیز میں میانہ روی رکھنا ہے، اور میانہ روی سے جب انسان نیچے آ جاتا ہے تو وہ بخل کہلاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے تو سخی یعنی بہت زیادہ شاخ خرچی کہلاتی ہے۔ پھر امام کہہ رہے ہیں کہ دور اندیشی بھی کیا ہے، ایک میانہ روی رکھتی ہے، اگر اس سے بھی وہ اس کو بھی تجاوز کرے یا اس کو بھی بڑھ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ بزدلی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خوب چند سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سب سے پہلا سوال کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کلاً عمر کیا تھی؟ دوسرا سوال امام نے اس حاجت مند شخص کو کس طرح سے اس کی حاجتوں کو پورا کیا، اور کیا چیز جو ہے ثابت ہوئی کہ امام کے کرامات کو ثابت کرتا ہے، کس پیشن گوئی کو۔ تیسرا سوال یہ کہ وہ جو خانم تھی کہ جن کے روش یہ تھی کہ وہ امام کی مثلا وہ جو خاتون تھیں جو امام سے جو امامت کی ثبوت حاصل کیا کرتی تھی، ان کے روش کیا تھی ثبوت حاصل کرنے کی۔ چوتھا سوال یہ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب باران کے لیے دعا کی تو اس کے بعد امام نے اپنی امامت کو جو علم ثابت کیا وہ کن چیزوں سے ثابت کیا تھا، یعنی جو باران کے وقت امام نے دعا کی اور اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا وہ کون سا جملہ تھا کہ جو ایک عام شخص نہیں کہہ سکتا ہے۔ پانچواں سوال یہ کہ امام علیہ السلام نے روزہ اور نماز کے علاوہ کن چیزوں کو عبادت الہی قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔